سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کی بہتری کے لیے اور آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ جو ہمارا موضوع آج کل ہے وہ حاملہ خواتین کی صحت کے بارے میں اور بلڈ پریشر جو ہو جاتا ہے حمل کے دوران، اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، نسلی بھی ہوتی ہیں، جیسے جینیٹکلی بھی ہوتی ہیں، جغرافیائی یعنی جیسے ملک کے حالات ہیں، محلوں کے حالات، شہروں کے حالات ہیں، اس سے بھی بیماری جو ہے نا بڑھ سکتی ہے۔ اور جب حمل ہو جاتا ہے تو اس سے بھی یہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ اگر ایج زیادہ ہو، جیسے پہلی پریگننسی جو ہے نا 35 کے بعد ہو، اس سے بھی بلڈ پریشر میں زیادتی ہو جاتی ہے، آوازوں کے شور سے، اور اگر کسی کو پہلے سے بلڈ پریشر ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی۔ تو اب ہم اس کی درجہ بندی کریں گے کہ اس کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔ مرض کی علامات کے اعتبار سے اس عارضے یعنی پری ایکلیمپسیا کی درجہ بندی مختلف انداز سے کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ فرق بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس مرض کی علامات میں ہائی بلڈ پریشر کا آغاز حمل ٹھہرنے کے بعد ہوا تھا یا حمل ٹھہرنے سے پہلے سے تھا۔ حمل کے دوران بلڈ پریشر کی 3 طرح سے درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اے ہے عارضی بلڈ پریشر میں اضافہ جس کے ساتھ یورین میں پروٹین زیادہ نہیں ہوتے، اور بی ہے پری ایکلیمپسیا یعنی کہ اس کا جو ذیلی یہ ہے کہ نمبر 1 ہے معمولی سا یا تھوڑا سا، اور پھر دوسرے نمبر پہ شدید، اور سی جو ہے وہ ایکلیمپسیا ہے۔ دوسرا، حمل سے پہلے کا ہائی بلڈ پریشر یا حمل کے 20 ہفتے پورے ہونے سے پہلے بلڈ پریشر کا 180-90 سے بڑھ جانا۔ تیسرا ہے دائمی بلڈ پریشر کا عارضہ جس میں حمل کے باعث مزید اضافہ ہو جائے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دوران حمل کا عارضی ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے۔ اس کی شناخت ایسے ممکن ہے کہ حمل کے ابتدائی ایام میں خاتون کا بلڈ پریشر، جو کہ حاملہ خاتون ہے، ان کا بلڈ پریشر پرسکون حالت میں چیک کیا جائے تو ان کا ڈائسٹولک پریشر 25 درجے یعنی 25 بڑھا ہوا ہوگا، یا جن خاتون کا بلڈ پریشر پہلے نارمل رہتا تھا ان کا بلڈ پریشر 20 ہفتے بعد 4 گھنٹے کے وقفے سے کم از کم 2 بار لیا جائے تو 140-90 سے زیادہ پایا جائے گا۔ ان کے بعد جسمانی اعضاء مثلاً پیروں یا ٹخنوں پر سوجن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور سوجن جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس پہ انگلی رکھ کے 10 سیکنڈ تک ٹخنوں پہ، پیروں پہ اور ٹانگوں کے اوپر انگلی رکھی جائے گی 10 سیکنڈ تک، اور اگر دیکھیں گے کہ اس میں ہاتھ ہٹانے کے بعد، انگلی ہٹانے کے بعد گڈھا پڑا ہوا ہے تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ ہاں سوجن کی شکایت ہے۔ اچھا، اب معمولی یا درمیانہ پری ایکلیمپسیا، اس کی شناخت کی علامت میں بڑھا ہوا بلڈ پریشر، یورین میں پروٹین کی زیادتی، جبکہ یورین کی نالی میں کوئی انفیکشن بھی نہ ہو، یعنی اس میں یورین میں پروٹین کی زیادتی ہے جبکہ نالی میں کوئی انفیکشن نہیں ہے لیکن زیادتی ہو رہی ہے، اور سوجن کی عام شکایات ہیں۔ اب ہے شدید پری ایکلیمپسیا، اس میں بلڈ پریشر 170 اور
100 سے بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی نیچے کا 110 ہو اور اوپر جو ہے نا 170 سے بھی بڑھ جائے، اور یورین میں زیادہ پروٹین خارج ہونے لگے اور جسم پر سوجن آ جائے۔ حاملہ خاتون سر کے سامنے والے حصے میں درد کی شکایت کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی انہیں صاف نظر نہیں آتا، یعنی آنکھوں کے آگے کچھ اندھیرا سا ہوتا ہے کہ وہ صاف طریقے سے نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور متلی کے ساتھ ویسے ہی پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی شکایت کرتی ہیں۔ ہیلپ کی مخصوص علامات یعنی HELLP کی مخصوص علامات یعنی خرابی خون، جگر کے انزائم کا بڑھ جانا اور پلیٹلیٹس کی تعداد میں کمی وغیرہ نمودار ہو سکتی ہے۔